ٹرانسفارمیشنل لیڈرشپ میں تو ہمیں اس طرح کے لیڈرشپ کا ایک اپروچ نظر آتی ہے یا صلاحیت نظر آتی ہے، وہ کرسما نظر آتا ہے جس کے تحت کہ لیڈر میں یہ ایبلٹی ہے کہ وہ اپنی ٹیم کو، ان لوگوں کو جن کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں، مکمل طور پہ انفلوئنس کریں، ان پہ وہ امپیکٹ چھوڑیں کہ جس ویژن کے تحت، جو ان کی اپنی ویژن ہے یا انہوں نے کسی ویژن کو اپنایا ہے، اس میں ہی وہ اپنی ٹیم کو بھی مکمل طور پہ شامل کر لیں اور مل کر جوائنٹلی وہ اس مشن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جس میں کہ ایک شیئرڈ ویژن اسٹیبلش ہو جائے، جو ان کے ویژن ہے وہی ان کی ٹیم کے ویژن بن جائے. اور وہ ایک کمپلیٹ ایک سینیریو آف چینج ہے جو کہ سیلف سے شروع ہوتا ہے، سیلف سے لے کر وہ ٹیم پہ اور پھر آرگنائزیشن پہ یا گروپ پہ اور آرگنائزیشن پہ اور اس کے بیونڈ بھی وہ جا سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپون دا رول اینڈ دا اسکوپ آف دا ویژن اینڈ مشن. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہر ٹرانسفارمیشنل لیڈر کو اس طرح کی ٹیم میسر ہوتی ہے جو کہ شروع سے اس کے ساتھ کمپلیٹ صلاحیتوں کے ساتھ اس کی مشن میں شامل ہو سکتی ہے، اس کے ویژن کو کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتی ہے، کمپلیٹلی کمیٹڈ اور موٹیویٹڈ ہوتی ہے، یا اس میں ڈفرینٹ اپروچز ان کو اپنانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں پہ اسٹیپ بائی اسٹیپ انکریمنٹل طریقے سے وہ اس لیول پہ پہنچیں جو کہ ٹرانسفارمیشن جہاں پہ کمپلیٹلی ڈز ٹیک پلیس. اور ادر دین ٹرانسفارمیشنل لیڈر بھی دوسری طرح کی لیڈرشپ اپروچز ہیں جو کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو آپ اپنی کس طرح کی ٹیم کے ساتھ کام کر رہے ہیں. ان میں سے دو اپروچز ٹرانزیکشنل اور ٹرانزیشنل لیڈرشپ کے نام سے جانی جاتی ہیں. جب آپ ان کے بارے میں پڑھیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ کون سی سیٹنگز ہو سکتی ہیں، وہ کون سا انوائرمنٹ ہو سکتا ہے، فورسز ہو سکتی ہیں، گروپ سیناریوز ہو سکتے ہیں جہاں پر کہ یہ اپروچز مفید ہو سکتی ہیں اور یا پھر ان کا استعمال وہاں پر غلط ہو سکتا ہے. اینڈ دین نمبر 2 یہ بھی انالائز کرنے کی کوشش کریں وین ایور یو آر اسٹڈنگ اینی کائنڈ آف اور اینی ٹائپ آف لیڈرشپ اور اینی ٹائپ آف لیڈرشپ اسٹائل اور تھیری کہ کیا اس کا ٹلٹ زیادہ مینجمنٹ میں جا رہا ہے یا پھر یہ زیادہ ٹلٹڈ ہے، انکلائنڈ ہے ٹورڈز پیور لیڈرشپ، اور کہاں پہ اس میں کامن فیکٹرز ہیں بٹوین لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. سو مین کمپوننٹس جو کہ ٹرانزیکشنل لیڈرشپ کے ہیں اس میں ہمیں جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس میں پلاننگ اینڈ فالوئنگ ہے کہ اس میں پلان دیا جاتا ہے مکمل ٹیم کے لیے اور ان کو آگہی دی جاتی ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، سارا اسٹرکچر بناتے ہیں لیڈر خود، اور پھر فالوورز جو ہیں انہوں نے ان انسٹرکشنز کو یا اس پلان کو کمپلیٹلی فالو کرنا ہے. پروسیس اورینٹڈ میتھڈالوجی، اس میں پروسیجرز کو، اسٹرکچرز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. ان کے لیے پوری ایک ون سائڈ سے انسٹرکشن آ رہی ہے، آپ کو یہ اس کو پڑھنے کے دوران میں لگے گا کہ جو سپریمیسی ہے جو لیڈر کے پاس ہوتی ہے ٹو ڈیسائیڈ دا پلان، ٹو ڈیسائیڈ دا ٹیمز اینڈ ٹو ڈیسائیڈ دا پروسیس، دیٹ لائز ود دا لیڈر ہم اور ہر سیلف. بلڈنگ ٹیم اینڈ سپورٹ بھی اس میں شامل ہے. ناؤ دس از دا پوائنٹ جس میں کہ یہ آٹوکریٹک اسٹائل سے سلائٹلی ڈفرینٹ ہو جائے گا، اتھارٹیرین سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، بیکاز اتھارٹیرین میں اور آٹوکریٹک میں ٹیم بلڈنگ کی طرف یا سپورٹ سسٹم کی طرف بہت زیادہ ہمیں توجہ نہیں ملتی، یا ٹاسک جو اورینٹڈ لیڈرز ہوتے ہیں اس میں دے جسٹ وانٹ ٹو گیٹ دا جاب ڈن. سو اس میں وہ اپنی ٹیم بلڈنگ اور اس کی طرف بہت ان کا مین فوکس نہیں ہوتا، جبکہ اس لیڈرشپ اسٹائل میں ٹیم بلڈنگ کی طرف بھی اور اس میں سپورٹ سسٹم پرووائڈ کرنے کی طرف بھی ان کا فوکس رہتا ہے کسی حد تک. اگرچہ اس کی ہائیسٹ پرائرٹی میں آپ کو نہیں نظر آئے گا وہ، لیکن اس کی لسٹ میں آپ کو ریسرچ میں یہ ایویڈنٹ ہے. آئیڈینٹیفائنگ ایکسپرٹیز ان ویریئس فیلڈس آف ورک. Now they just look for the expertise in various fields of work. It means کہ وہ different groups میں experts کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش ان کی ہوتی ہے کہ جو بھی کام کرنا ہے کام they have identified، اس کا structure، system، plan انہوں نے بنا لیا. Now they also believe کہ ان کے ساتھ جتنے experts ہوں گے اتنا بہتر ہوگا. Transitional leadership میں جو main components ہیں اس میں initiation of creative ideas. اس میں کریٹیوٹی کو ہمیں زیادہ نیونیس آف آئیڈیاز، انوویشن اینڈ کریٹیوٹی کی بازگشت سنائی دیتی ہے جو کہ بیس کرتی ہے کلیئر انڈرسٹینڈنگ آف دا کرنٹ سینیریو پہ کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، کیا اس میں ہم نئی جدت لے کر آ سکتے ہیں، کہاں ہم نے جانا ہے، لیکن سچویشن انالیسس کرنے کے بعد. یہ نہیں کہ آپ ایک کریٹیو آئیڈیا لانچ کر دیں وداؤٹ ڈوئنگ دا پراپر کائنڈ آف انالیسس. سو اٹ مے بی دا آئیڈیا مے بی ونڈرفل، لیکن اگر آپ نے جب کرنٹ انالیسس نہیں کیا تو اٹ مے جسٹ بی اے فیوٹائل ایکسرسائز which may just go in waste. Then predefined objectives and a clear road map is there to support that creativeness and that idea.
because you have done the proper ground analysis. No self-serving motives are there, and focused approach on identified objectives is a main component within the transitional leadership style.